السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اس پر بھروسہ کریں، اور اس دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو صرف اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی اپنی طاقت اور اپنے پیسے پر اور اپنی عقل پر، اور وہ لوگ اپنی کامیابی کا کریڈٹ بھی اپنی چیزوں کو دیتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اسباب بھی ان کو اللہ ہی نے دیے ہیں۔ اگر وہ چاہے تو وہ ان سے یہ سب ایک ہی پل میں چھین لے اور وہ ہاتھ پیر مارتے رہ جائیں۔ اور دوسرے لوگ وہ ہیں جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن ان میں بھی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو اسباب کو اختیار کیے بغیر اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اللہ پر توکل کرتے ہیں، اور یہی لوگ عقل مند بھی ہیں۔ اور اس کا ثبوت ایک حدیث میں بھی ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی اونٹ پر سوار ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں اونٹ کو یوں ہی چھوڑ دوں اور اللہ پر توکل کروں، یا اس کو باندھ دوں اور پھر اللہ پر بھروسہ کروں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اس کو باندھ کر اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو اگر بغیر اسباب کے اللہ پر توکل کرنا عقل مندی ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو اونٹ کو باندھنے کا حکم نہیں دیتے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ جو شخص اللہ پر اس طرح توکل کرتا ہے جس طرح اللہ کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو پرندوں کی طرح رزق دیتا ہے کہ وہ صبح کو خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور رات کو بھرے پیٹ لوٹتے ہیں۔ تو اس روایت میں پرندوں کی مثال دی گئی جو کہ ان کو اللہ ہی رزق دیتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی ان کو اپنے گھونسلوں سے نکلنا پڑتا ہے۔ اور اسباب کے اختیار کرنے کے بعد اللہ پر توکل کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ جب انسان کو کامیابی ملتی ہے تو وہ تکبر اور غرور کے بجائے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اگر اس کو ناکامی ہوتی ہے تو اس کو افسوس نہیں ہوتا۔ تو دوستو، ان سب باتوں سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ہم سب کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ مومن وہی ہے جو اللہ پر بھروسہ کرے، لیکن ہمارا توکل ان پرندوں کی طرح ہو جو اللہ کے عطا کردہ رزق کو تلاش کرنے کے لیے اپنے گھونسلوں سے باہر نکلتے ہیں۔ ہم سب مسلمان ہیں، اور ہم سب کا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ ہمارا امتحان لیں، اور یہ بات طے شدہ اور یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو آزمائے گا، ہر ایک کا امتحان لے گا، اور ان سب امتحان میں کامیاب ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ صبر ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یعنی اللہ سے مدد مانگو جب تم پر مصیبت آئے، جب تم پر پریشانی آئے، جب تم کسی مشکل میں ہو، کیونکہ یہ زندگی ایک امتحان ہے اور ہر امتحان مشکل ہوتا ہے، اس لیے ہمیں مدد کی ضرورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی چیز کے ذریعے مدد چاہو، اللہ تعالیٰ آگے خود بیان فرماتا ہے، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی پریشانی میں ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ آپ نماز کی طرف جلدی کرتے اور نماز شروع کر دیتے تھے، اور نماز سے آپ کو سکون حاصل ہوتا، آپ سے وہ پریشانی دور چلی جاتی۔ تو اللہ نے بتایا کہ نماز اور صبر کے ذریعے مدد چاہو۔ اور قرآن مجید کی ایک اور خوبصورت آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی صبر کرو اور خوبصورت صبر کرو۔ صبر ایک درجہ ہے اور اس کا اعلیٰ درجہ خوبصورت صبر ہے، اور خوبصورت صبر وہ ہے جس کے اندر کسی دوسرے شخص کو معلوم ہی نہ چل سکے کہ آپ کسی پریشانی میں ہیں، اور آپ کی پریشانی اللہ کے سوا کوئی اور نہ جانتا ہو۔ یہ صبر کا اعلیٰ درجہ ہے کہ کوئی محسوس بھی نہ کر سکے کہ آپ کسی مصیبت میں ہیں، آپ کسی پریشانی میں ہیں۔ آپ کی پریشانی اور مصیبت صرف اللہ کو معلوم ہو کہ وہ صبر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یعنی خوبصورت صبر۔ ہم صبر کس طرح کریں؟ ہم اللہ کے صابر بندوں میں کیسے شامل ہوں؟ اس کے لیے آپ کو کوئی خاص طریقہ نہیں چاہیے، صرف اور صرف اپنی دعاؤں میں اللہ سے صبر کی توفیق مانگنا ہے۔ ہاں دوستو، یہ وہ راستہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص چاہتا ہے کہ وہ صبر کرنے والا بن جائے، اسے صبر کرنا آ جائے، وہ اللہ کا صابر بندہ بن جائے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو صبر کی توفیق دے دیتے ہیں کہ محنت و مشقت کی، کسی خاص عمل کی، کسی بھی مشکل چیز کی
کوئی ضرورت نہیں، صرف اللہ سے اپنی روز کی دعاؤں میں صبر کی توفیق مانگنی ہے، اور اس توفیق کو ہمیں دل سے مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو ضرور صبر عطا فرمائیں گے انشاءاللہ، وہ سب جس کی ہم کو ضرورت ہے۔ تو دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے امتحان میں کامیاب ہوں تو ہم کو مدد کی ضرورت ہے، جو مدد ہمیں صبر اور نماز سے ملے گی۔ ہم سب سے پہلے اپنی نمازوں کو درست کریں اور اللہ سے صبر کی توفیق مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا و آخرت کی کامیابی سے نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔